بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذہنی محتاجی کیا ہوتی ہے؟ مینٹل ڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ پہلے سمجھ لیں کہ محتاجی کیا ہوتی ہے۔ فرض کرتے ہیں میں نے بازار جانا ہے اور میں اکیلا نہیں جا سکتا، مجھے کسی کا اگر سہارا لینا پڑتا ہے اور مجھے اس کو بلانا پڑتا ہے اور وہ اگر مجھے لے کے جائے تو ہی اگر میں بازار جا سکتا ہوں، تو اس کو بولتے ہیں محتاجی، یعنی میں جسمانی طور پہ محتاج ہوں۔ لیکن کیا صرف ہم جسمانی طور پہ ہی محتاج ہوتے ہیں؟ ہم ذہنی طور پہ بھی محتاج ہوتے ہیں، اور اگر 10 لوگ جسمانی طور پہ محتاج ہیں تو 10,000 لوگ ذہنی طور پہ محتاج ہیں۔ ذہنی محتاجی یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کے معاملات، میرے اپنے معاملات مجھے اگر نہ پتہ ہوں اور کوئی مجھے آ کے بتائے کہ تمہیں اب یہ کرنا ہے، تمہیں اب یہ کرنا ہے، تمہیں اب یہ کرنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں محتاجی۔ یعنی آپ اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے، آپ اپنے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کون ہیں، کیوں ہیں، کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو نہیں جانتے اور ان کا اختیار نہیں رکھتے اور کوئی دوسرا ہی آپ کو بتاتا ہے تمہیں نوکری کرنی ہے، تمہیں یہ سبجیکٹس پڑھنے ہیں، تمہیں باہر جانا ہے، تمہیں 1 سال بعد یہ کرنا ہے، تمہیں 2 سال بعد یہ کرنا ہے، اگر اس طرح کی لائف آپ کی چل رہی ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ آپ ذہنی طور پر محتاج ہیں۔ اور ذہنی طور پہ محتاجی کی جو حد ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے کپڑوں کو لے کے بھی محتاجی ہوتی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اپنے کپڑے کون سے پہنے ہیں۔ میں اس کو بالکل واضح لفظوں میں تھوڑا پھر بیان کرنے لگوں۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے، جس لائق گلی میں اودے نال چلی، اگر آپ کا یہ حساب ہے تو آپ ذہنی طور پہ محتاج ہیں۔ ذہنی طور پہ محتاج انسان اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا اور وہ دوسروں کی تعریف اور تنقید پہ اکتفا کرتا ہے۔ تعریف کر دی کسی نے تو وہ چلتا رہے گا، جیسے تنقید ہوئی وہ دھڑم سے نیچے گر جائے گا۔ تو ایسا انسان جو دوسروں کی تعریف و تنقید پہ چلتا ہے، دوسروں کی رائے پہ چلتا ہے، جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اپنے کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، وہ خود پہ اعتماد نہیں ہے، ایسے انسان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر محتاج ہے۔ لیکن ایک اور سچویشن بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایک اور ٹرم بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں مینٹل انٹر ڈیپینڈنس۔ اب مینٹل انٹر ڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے؟ مینٹل انٹر ڈیپینڈنس یہ ہوتی ہے کہ میں جانتا ہوں میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں کسی دوسرے کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں۔ اس کی رائے سے میں اپنے فیصلے چینج نہیں کروں گا، لیکن اگر ان کی رائے اچھی ہوئی، بہتر ہوئی، تو اس میں جو جو پوائنٹس اچھے ہوں گے میں وہ ضرور ایکسیپٹ کروں گا۔ اس کو میں اگر تھوڑا سا بالکل واضح، تھوڑے آسان لفظوں میں بولوں تو اس طرح سے ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ مجھے کلیئر ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے میں کسی دوسرے کے تجربے سے فائدہ اگر اٹھانا چاہتا ہوں تو اس کو بولتے ہیں مینٹل انٹر ڈیپینڈنس۔ تو ہمیں مینٹل انٹر ڈیپینڈنس میں تو رہنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نیو ہیں تو آپ کسی دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے اور اس سے آپ سیکھتے ہیں، تو یہ مینٹل انٹر ڈیپینڈنس ہے۔ لیکن آپ نے نوکری کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے، آپ کو یہی نہیں پتہ، تو یہ مینٹل ڈیپینڈنس ہے، یعنی ذہنی محتاجی کی نشانی ہے۔ تو ذہنی محتاجی بالکل آسان لفظوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اگر آپ کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے آپ ذہنی طور پہ محتاج ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں، جو آپ سے بہتر جانتے ہیں، جو اس چیز میں زیادہ عبور رکھتے ہیں، آپ ان کی رائے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ مینٹل انٹر ڈیپینڈنس ہے، یہ ذہنی محتاجی نہیں ہے، یہ مینٹل ڈیپینڈنس نہیں ہے، یہ مینٹل انٹر ڈیپینڈنس ہے، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو مینٹل انٹر ڈیپینڈنس وہ چیز ہوگی کہ جس میں آپ کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے تجربات، دوسروں کے علم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ذہنی طور پہ محتاج ہیں، آج ہی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے شروع کر دیں، آج سے خود دیکھنا شروع کر دیں، وقتی طور پہ چھوٹے چھوٹے جو فیصلے آپ کریں گے غلط ہوں گے، وہ فیصلے ہی آپ کو سکھائیں گے اور آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ پختہ کریں گے، ذہنی طور پہ آپ کو آزاد کریں گے۔ اگر آپ فیصلے کریں گے نہیں، خود سے سوچیں گے نہیں، کچھ کریں گے نہیں، غلطی ہوگی نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو آپ ذہنی طور پہ آزاد تو نہیں ہو سکتے۔ تو ذہنی طور پہ آزادی کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے ہوں گے، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہوگا، تھوڑا سا خود پہ اعتماد کرنا ہوگا، اور یہ تھوڑا تھوڑا اعتماد، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہی آپ کو ذہنی طور پہ آزاد کریں گے۔ تو جس لائق گلی میں اودے نال چلی،
اس چیز سے نکلیں، اس ٹریپ سے نکلیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں آپ کون ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ نے کیوں کرنا ہے۔ ان سارے کویسچنس کے آنسر فائنڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی آپ خود کو جاننے لگیں گے، آپ کو اپنے آپ کے معاملات تھوڑے تھوڑے کلیئر ہونے لگیں گے، آپ کی رائے بننے لگے گی، آپ کی چھوٹی چھوٹی ویلیوز سیٹ ہونے لگیں گی۔ جیسے انسان کی رائے بنتی ہے، وہ خود کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے وہ تھوڑا بہت خود کو جاننے لگتا ہے تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے رولز بننے لگ جاتے ہیں، ویلیوز بننے لگ جاتی ہیں۔ وہ ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں کہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے کیسے لوگوں سے اجتناب کرنا ہے، مجھے کیسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ تو یہ بنا خود کو جانے، بنا چھوٹے موٹے فیصلے کیے، بنا کوشش کیے آپ اس نتیجے پہ یا اس سٹیج پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اٹھیں، اپنا بیڑا اٹھائیں، خود کو جاننے کی کوشش کریں اور دوسروں کی تعریف و تنقید سے آزاد ہونے کی کوشش کریں۔